اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کالذین من قبلکم کاف جب اسم سے پہلے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کی طرح، ان لوگوں کی طرح من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. یعنی اب یہ جو ان کو پیچھے سے بات چل رہی تھی، ایک دھمکی ان کو دی جا رہی تھی، وہ والی بات کنٹینیوڈ ہے، اور یہاں ان کو ایک براہ راست اب مخاطب کر کے دی گئی ہے دھمکی. تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کی طرح کانو اشد منکم، اشد یہ وہی ہے افعل التفضیل، وہ تھے زیادہ شدید، منکم تم میں سے، قوتن. پھر یہ قوتن جو ہے یہ اس کو اسپیسیفائی کر رہا ہے کس چیز میں زیادہ شدید تھے، قوت میں، یعنی وہ قوت میں تم سے بڑھ چڑھ کر تھے. وہ اکثر اموالن، اور زیادہ تھے، کثیر تھے، اموالن مالوں میں، و اولادن اور اولاد میں. تو یہ منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ مت سمجھو کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. جو پہلے لوگ گزر چکے وہ ایکچولی زیادہ طاقتور تھے، ان کے پاس زیادہ مال تھے. مثال کے طور پہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے فرعون کی قوم کا. تو فرعون کے پاس جو پاور تھی اور جو شان و شوکت تھی اور دولت تھی اور تعداد تھی، مشرکین مکہ یا منافقین مدینہ وہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ گزر گئے، وہ دنیا سے چلے گئے، اور اب ان کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ، متاع کا مطلب ہوتا ہے استعمال کی چیز، استمتع کا مطلب ہوتا ہے استعمال کرنے کی، خواہش کرنا، کو فائدہ اٹھانے کی خواہش کرنا. بیسیکلی اس کا مطلب ہے فائدہ اٹھانا. تو فَاسْتَمْتَعُوا تو انہوں نے فائدہ اٹھایا. کس چیز سے فائدہ اٹھایا؟ بِخَلَاقِهِمْ. خلق ہمیں معلوم ہے اخلاق کو کہتے ہیں، بھلائی کو معنی میں بھی ہوتا ہے. تو خلاق کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کا حصہ، اچھا حصہ، خیر کا حصہ، یعنی کوئی اچھی چیز. تو پھر جب اس کا ترجمہ کریں گے تو سمپل حصہ بھی ہو سکتا ہے. بس انہوں نے فائدہ اٹھایا بخلاقہم، اپنے حصے سے، جو بھی ان کو دیا گیا، جتنا دنیا میں ان کے لیے فائدہ اٹھانا مقدور تھا اتنا انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ، تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا اپنے حصے سے جتنا تم اٹھانا چاہتے تھے. کَمَسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ، جیسا کہ فائدہ اٹھایا تم سے پہلے والوں نے بخلافہم، اپنے حصے سے. مطلب یہ بار بار یہ ریپیٹ ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو پہلے قومیں گزری ان کو دنیا میں بڑی چیزیں ملی، انہوں نے استعمال کر لی، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا ہے، جیسے پہلوں نے فائدہ اٹھایا تھا تم نے بھی فائدہ اٹھا لیا ہے. کرتے تم کیا رہے؟ دنیا پہ ریجھے رہے، دنیا میں فوکس کیا رکھا، دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہے، آخر کی پرواہ نہیں کی. دنیا سے فائدہ اٹھا رہے تھے. طرز عمل کیا تھا؟ خُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا. خُذْتُم ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا، خاضہ یا خُوضُو، بال کی کھوال اتارنا، بحث کرنا، جھگڑنا بے وجہ، فضولیات میں پڑھنا، بحثوں میں پڑھنا. تم بھی فضول چیزوں میں وقت ضائع کرتے رہے جیسا کہ انہوں نے وقت ضائع کیا. تم بھی ویسی ہی بحثوں میں پڑھتے رہے جیسا کہ وہ پڑھتے رہے. یعنی یہ ایک ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. پہلے قومیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت دی، مال دیے، اولاد دی، اور اس کا شکر گزار بننے کی بجائے، اپنے رب کو یاد کرنے کی بجائے، جو اللہ کی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کے ذریعے اپنے رب کو پہچاننے کی بجائے وہ دنیا میں لگے رہے، دنیا کا مال اکٹھا کرنے میں، اس کو انجوائے کرنے میں لگے رہے، اور جو فالتو ٹائم بچتا تھا اس میں وہ بحثیں کرتے رہتے تھے جن کا کوئی پروڈکٹیو یوز نہیں ہوتا. اب اسے اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے دیکھ لیں. ہمارے یہاں صبح و شام لوگ جس کام میں لگے ہوئے ہیں، پروڈکٹیو کام کتنا ہے، آخرت کے پرسپیکٹیو سے کام کتنا ہے، اور یہ کام کتنا ہے کہ دنیا کی نعمتیں ہیں
ان کو حاصل کریں، ان کو انجوائے کریں، اور جب وقت بچ جائے اس مال و دولت کو تلاش کرنے سے اس کو ٹائم پاس کریں، بحثیں کریں، جھگڑے کریں، ایسی بحثیں اور ایسے جھگڑے جن کا نہ فائدہ نہ کچھ۔ كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فخذتم كالذي خاضوا۔ ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے ہو گزرے، وہ زیادہ تھے تم سے قوت میں اور کثیر تھے مال اور اولاد میں، بس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے اور تم نے بھی فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، جیسا کہ تمہارے پہلے والوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، اور بحثوں میں پڑے تم بھی جیسا کہ بحثوں میں پڑے وہ۔ اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو بھی انہوں نے کام کیے، اول تو ان کو جو اعمال تھے ان کا فوکس ہی یہ تھا کہ ہم نے دنیا کمانی ہے، اس کو انجوائے کرنا ہے، وہ اعمال ظاہر ہے کسی کام کے نہیں تھے۔ اور اگر کوئی نیکی کے کام بھی کیے وہ بھی ضائع ہو گئے۔ جب مقصود اللہ کی ذات نہ ہو، جب فوکس آخرت نہ ہو، تو دنیا میں اگر کوئی کام کیے جاتے ہیں نیکی کے وقتی جذبات کے تحت، کیونکہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمدردی عطا کی ہے، اس کے اندر ایک نیچرل انکلینیشن رکھی ہے کہ وہ بھلائی کے کام کرے، خلق خدا کی کوئی نہ کوئی خدمت چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ تو ضرور کرے۔ تو وہ جو بڑی بڑی خدمتیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کو مانتے نہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں، اس کی طرف جانے کی ان کی اصل مقصد اور آرزو نہیں، ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، جو نامراد ہونے والے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال کو، اولاد کو، قوت کو نہیں دیکھتا، وہ تو اس میں خود ہی تو عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف دیکھتا ہے اعمال کو، جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہ مفلحون ہو جائیں گے، جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ الم یاتیہم، کیا، لم یاتی نہیں پہنچی، ایسے تو یاتی کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، وہ پہنچے گا یا وہ پہنچتا ہے، لیکن جب لم لگ جاتا ہے تو پھر یہ اس کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ تو کیا نہیں پہنچی ہم ان تک، یہ ہم اصل میں ہم ہے، یاتی کی وجہ سے یہ ہے پر زیر آ جاتی ہے، یہ صرف فلو کے لیے ہوتا ہے، ورنہ بیسک تو ربہم جیسے ہوتا ہے، بس وہ ربہم ہی ہوتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے رب پر جر آ جائے گی تو پھر وہ ربہم بن جاتا ہے، جسٹ فار دا سیک آف فلو۔ تو کیا نہیں پہنچی ان تک نبأ الذین من قبلہم، ان سے پہلے والوں کی خبر، ان سے پہلے والوں کی داستان۔ اور یہ ڈیٹیل میں سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری قوموں کی سرگزشت بیان کی ہے۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جو لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ ایک طرح سے حیرانی ہے۔ حیرانی کی بات تو ہمارے اوپر بھی ہے، ہم بھی مستقل صبح و شام جو ہے وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں پتہ نہیں لگا کہ ہم سے پہلے جو قومیں ہو گزری ان کے ساتھ کیا ہو؟ ہمیں تو سب سے بڑھ کر پتہ ہے، کسی ہندو کو ہو سکتا ہے نہ پتا ہو، کسی یہودی کو بھی شاید تھوڑا بہت امکان ہے نہ پتا ہو، ہمیں تو سب سے بڑھ کر پتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو موسٹ اوتھینٹک انفارمیشن ہے ماضی کے متعلق۔ ہمارے پاس تو خود اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں ہمیں بیان فرما دیا کہ پچھلی قومیں کیا کرتی تھیں اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو کیا نہیں پہنچی ان تک خبر ان سے پہلے والوں کی؟ کون پہلے والے؟ قومی نوحن، اس کو ایکچولی کہتے ہیں بدل۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہ جار میں ہے۔ یہ کیوں جار میں ہے؟ کیونکہ بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا، نبأ الذین، یہ مرکب اضافی ہے، تو الذین نبا کا مضاف الیہ ہے، ان لوگوں کی سرگزشت۔ پھر یہ الذین کا ایک طرح سے
سبسٹیٹیوٹ آ رہا ہے، نبأ ان لوگوں کی خبر، ان لوگوں کی قوم نوح کی، یعنی بن جائے گا قوم نوح کی خبر، عاد کی خبر، سمود کی خبر، یہ سارے جو ہیں یہ جر میں ہیں، اور سمود بھی جر میں ہے، یہ اس میں تنوین نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ لیں پارٹلی فلیکسیبل ہوتا ہے، تو یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ابراہیم کا لفظ ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ابراہیم کو بھی آپ دیکھیں اگرچہ یہ مرکب اضافی ہے لیکن یہ ابراہیمی نہیں ہوتا، یہ ابراہیم ماں ہے۔ تو کیا نہیں پہنچی ان تک خبر پہلے والوں کی، قوم نوح کی، وعاد اور عاد کی، وثمود اور سمود کی، وقوم ابراہیم اور قوم ابراہیم کی، واصحاب مدینہ اور اصحاب مدین کی، والمؤتفکاتی اور مؤتفکات کی۔ مؤتفکات کیا ہوتا ہے؟ الف فے اور کاف، افقا یا افقو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چینج کر دینا، اس کو اس کے رخ سے پھیر دینا، کسی چیز کو الٹا دینا، اس سے پھر جو باب افتعال بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے الٹ جانا، تو الٹ جانا ای تفیقہ یا تفیقو، اور اس سے جو فائل بنے گا وہ بنے گا مؤتفقن، تو مؤتفقن الٹ جانے والا، مؤتفقاتن الٹ جانے والی، مؤتفقاتن اس کی جمع ہے، اور الٹ جانے والی یعنی یہ ساری قومیں اور وہ قومیں یا وہ بستیاں جو الٹ گئیں، وہ کون سی بستیاں الٹ گئیں یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے۔ قوم کا ذکر تو ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ ہود میں آئے گا فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، پھر جب آ گیا ہمارا فیصلہ تو ہم نے اس کے اوپر والے کو نیچا کر دیا، ہم نے اس کو الٹ پلٹ کر دیا، ہم نے اس کو تل پٹ کر دیا، اور اس پر برسائے پتھر پکی ہوئی مٹی کے تابڑ توڑ۔ تو یہ جو قوم لوط ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہوا۔ تو الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، کیا نہیں پہنچی ان تک خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح اور عاد، سمود، قوم ابراہیم، اصحاب مدین اور الٹی ہوئی بستیوں کی۔ اتتہم رسولہم، اب عطا یاتی کا مطلب ہوتا ہے آنا، تو عطا وہ پہنچا، اتت کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے وہ مؤنث پہنچی، اور آگے یہ ٹوٹی پھوٹی جمع ہے اور پہلے آ گیا ہے فعل، تو پھر فعل پہلے جب استعمال ہوتا ہے تو وہ سنگولر استعمال ہوتا ہے اور وہ مذکر مؤنث دونوں استعمال ہو سکتا ہے۔ تو اتتہم رسولہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول۔ اچھا یہ تو ہو گیا لفظی زبان، آگے آ رہا ہے بے، بالبینات، بینات کے ساتھ، تو لفظی ترجمہ بنتا ہے آئے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیوں کے ساتھ، اور بامحاورہ کیونکہ یہ بے آ گیا تو پھر آتا بی کا مطلب ہو جاتا ہے لائے، وہ لائے ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں، مطلب یہ کہ یوں نہیں تھا کہ وہ لوگ اپنے اس میں مگن تھے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اس پر انہیں عذاب دے سکتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل شعور انسان کو بخشا ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے میں صحیح کام کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو نہ پتا ہو، خاص طور سے وہ چیزیں جنہیں معروف کہا جاتا ہے، اس کو نہ پتا ہو چوری بری چیز ہے، رشوت بری چیز ہے، جھوٹ بولنا بری چیز ہے، بدتمیزی کرنا بری چیز ہے، غصہ کرنا بری چیز ہے، غیبت کر، سب انسانوں کو فطری طور پہ یہ چیز معلوم ہے، مگر یہ جو عذاب آئے ان قوموں کے اوپر اس میں تو ایک سٹیپ اور تھا کہ ان کے پاس اللہ کے رسول تشریف لے کے آئے، اور اللہ کے رسول تشریف لے کے آئے، ان کی باتیں انہوں نے نہیں مانی، تو جب ان کی باتیں انہوں نے نہیں مانی تو پھر ان کے اوپر یہ عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کو کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ عذاب اس لیے آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود اس ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا، انہوں نے خود اپنے لیے وہ زندگی پسند کی جو انہیں بربادی کی طرف لے گئی۔ یہ انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ آپ اگر آج کل کے دور میں بھی دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکولوجیکل پرابلم، نفسیاتی مسائل، ایون آپ نفسیاتی مسائل کو دیکھ لیں، آپ سگریٹ کو دیکھ لیں، آپ بے حیائی کو آپ کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، جب آپ اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں تو
जो स्टेप नंबर 1 होता है, उस वक़्त इंसान के अंदर जो इम्पल्स पैदा होती है, किसी को ओसीडी है, तो ओसीडी कैसे होती है? ओसीडी एक दिन में नहीं हो जाती। ओसीडी ऐसी होती है कि इंसान को वहम पड़ता है। उसको ज़रा-सा वहम पड़ता है, उसकी अक्ल, शऊर, समझ का तकाज़ा है कि उसको वो स्नब कर दे और अपनी उस इम्पल्स को कंट्रोल कर ले। इंसान क्या करता है, उस इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करता। जब उसको कंट्रोल नहीं करता, तो अगली दफ़ा उसको और ज़्यादा वहम पड़ता है, फिर और ज़्यादा वहम पड़ता है और करते-करते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि महसूस ही होता है कि अब इसके बस में ही नहीं है। आदमी को गुस्सा आना शुरू होता है, उसको इम्पल्स को कंट्रोल नहीं करता। उसको अंदाज़ा हो रहा होता है शुरू में। ख़ास तौर से जब एक वो नॉर्मल इंसान होता है, उसको आइडिया हो रहा होता है कि अच्छा जी, अगर मैंने गुस्से पे काबू ना पाया ना, तो शायद बात मेरे हाथ से निकल जाए। तो पहली ही चीज़ जो उसको नागवार महसूस हुई, उस पर वो खामोशी इख्तियार कर ले, सब्र कर जाए, इम्पल्स कंट्रोल कर ले, लेकिन इंसान नहीं करता। जब नहीं करता, तो उसके जज़्बात उबलना शुरू हो जाते हैं। फिर वो ज़ाहिर-सी बात है, जिससे भी बात हो रही होती है, अगला भी रिटेलिएट कर रहा होता है, अगले कौन-सा फरिश्ता होता है, वो भी इंसान ही होता है। और थोड़ी देर में ये हालत हो जाती है कि बात गुस्से से इस हद तक बढ़ जाती है कि उसके काबू से बाहर हो जाती है। अच्छा, ये तो हो जाता है, थोड़ी देर बाद फिर उसको एहसास भी हो जाता है, वो ठंडा भी हो जाता है, ठीक भी हो जाता है। और फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो इस इम्पल्स कंट्रोल को मैनेज ना करने की आदत बना लेते हैं और उसके बाद वो मुस्तकिल गुस्से में रहते हैं, फिर उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है और बुरी हालत हो जाती है और फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि नहीं, नहीं इनका कसूर नहीं है, ये तो बीमार है। इनको तो इस वजह से गुस्सा आ जाता है, इनसे काबू नहीं होता, अब इनकी थेरेपी करानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर इवेंचुअल रिज़ल्ट होती है। तो एक आदमी को आप देखते हैं, वो बिल्कुल ही या पूरी कौम है, वो एक बेहयाई में पड़ी हुई है, तबाही में पड़ी हुई है और आप कहते हैं कि इनको तो कोई बताने वाला नहीं, इनको तो कोई समझाने वाला नहीं। ऐसी बात नहीं है, ये शुरू ऐसे ही होता है। हर इंसान के अंदर ये हिस्स मौजूद है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। हर इंसान को ये मालूम है, उसके पास अक्ल है, शऊर है, उसको ये मालूम है कि हमें बनाने वाला परवरदिगार है, तो हमने उसको जानना है कि उसने हमारे लिए क्या पैगाम भेजा है, हमसे क्या चाहता है। मगर वो उसको इग्नोर करते हैं। अंदर से ज़मीर की आवाज़ उठती है कि भई वक़्त ज़ाया ना करो, जो टाइम बचा है उसको बजाय गप्पों में ज़ाया करने में और पॉलिटिक्स में ज़ाया करने में, समझो कि तुम्हारा रब तुमसे क्या चाहता है, बट उसको वो दबा देते हैं। दूसरी इम्पल्सेस को वो बेमहार छोड़ देते हैं। तो फिर एंड रिजल्ट ये होता है कि आप कहते हैं कि यार अब अबू जहल है, अबू जहल ने आके अपनी गर्दन कटा दी। आप अगर दुनियावी लिहाज से सोचें तो आप कहें वो वाक़ई अपने आप को जेनुइनली सही समझता होगा। अगर वो अपने आप को जेनुइनली सही समझता होगा तो फिर तो वो बेचारा क्यों जहन्नम में जाएगा? उसको तो गलती लग गई, उसको तो समझ ही नहीं आ रही थी, ऐसा है नहीं। शुरू से उनको समझ आ रही होती है, अपनी ज़मीर को दबाते जाते हैं, अपने शैतान को आज़ाद छोड़ते रहते हैं, तो ये रिज़ल्ट निकलता है फमा कान अल्लाहु लियज़्लिमहुम। तो नहीं हुआ अल्लाह ऐसा कि उन पर ज़ुल्म करे, अल्लाह ताला उन पर ज़ुल्म करने वाला नहीं बना, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन उन्होंने खुद अपनी जानों पर ज़ुल्म ढाया। जो अल्लाह ने अक़ल अता फ़रमाई थी, उसको इस्तेमाल नहीं किया। जो नफ्स था, उसको काबू नहीं किया, अपने नफ्स के पीछे चले, ख़्वाहिश नफ्स की पैरवी की, तो फिर अपनी जानों पे खुद ही ज़ुल्म ढाया है। फिर अल्लाह ने कोई ज़ुल्म नहीं ढाया, जो बाज़ औक़ात लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अल्लाह इतना रहमान और रहीम है, तो जहन्नुम में क्यों डालेगा? या बाज़ औक़ात लोग खुशफ़हमी में चले जाते हैं कि हम तो इतने नेक हैं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो शराब भी नहीं पीते, पोक भी नहीं खाते, तो हम कैसे जहन्नम में डाल सकते हैं? ठीक है, हमने नमाज़ नहीं पढ़ी, चलो कोई बात नहीं, ग़ीबत कर ली तो चलो कोई बात नहीं। अब अल्लाह ताला को इतनी हमारी नमाज़ों की क्या ज़रूरत है? ये सारे हीले-बहाने और ये जो बहसें और ये खुशगपियाँ, खुशफ़हमियाँ, ये सारी धरी की धरी रह जाएँगी। उस वक़्त इंसान जब वहाँ पहुँच जाएगा, अल्लाह ना करे, जहन्नम में, तो फिर उसको समझ लग जाएगी कि अल्लाह ने तो ज़ुल्म नहीं किया, हमने खुद ही अपनी जानों पर ज़ुल्म ढाया। तो जो कौमें दुनिया में तबाह हो गईं, उन्होंने भी अपनी जानों पर खुद ही ज़ुल्म ढाया और जो जहन्नम में जाएँगे, यहाँ अगर बच भी गए हैं, तो वो भी अपनी जानों पर खुद ही ज़ुल्म ढाने वाले होंगे। अततहुम रुसुलुहुम बिल-बय्यिनात फमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। लाए उनके पास उनके रसूल खुली-खुली निशानियाँ, तो नहीं बना अल्लाह उन पर ज़ुल्म करने वाला,
बल्कि वो खुद ही अपनी जानों पर जुल्म ढाने वाले बने। वल्मुमिनून वल्मुमिनातु बअदुहुम औलियाउ बाद, वो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के रफीक हैं, एक दूसरे के साथी हैं। जैसे मुनाफिकीन का जिक्र आया था कि वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, यहाँ अब मोमिनों के मुतल्लिक आ रहा है कि ये एक दूसरे के हमदर्द, एक दूसरे के गमगुसार, एक दूसरे के दस्तो बाजू हैं। ये क्या करते हैं? यअमुरून बिल मारूफ व यनहून अनिल मुनकर, ये हुक्म देते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से। व युकीमून अस्सलात व युतून ज़कात, और नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, और इताअत करते हैं, खुशी खुशी बात मानते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की। ये इताअत में खुशी से मानने का मफ़हूम ऑलरेडी शामिल होता है। जैसे हम उर्दू में भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, तौअन व करहन। तौअन व करहन में करहन तो हो गया मजबूरी से, और तौअन होता है खुशी से। इसी से इताअत का लफ्ज़ है। तो अल्लाह ताला का जो भी हुक्म है, अल्लाह के रसूल का जो भी हुक्म है, उसे खुशी-खुशी मानते हैं, कबूल करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पर रहम फरमाएगा अल्लाह ताला। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। ये लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। यानी बाज़ औक़ात जब उलमा भी कह रहे होते हैं कि इतना डराओ ना लोगों को, अल्लाह तो रहमान है, रहीम है, उसकी रहमत की तरफ बुलाओ, वो बात अपनी जगह दुरुस्त भी है। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुरान में बहुत क्लियर है कि अल्लाह ताला रहमान है, अल्लाह ने रहमतें फरमाई हैं बहुत सारी। अल्लाह ताला आखिरत में भी रहमत करेगा। किस पे करेगा? उन पे करेगा जो अल्लाह और रसूल की खुशी-खुशी बात मानते हैं। जिनमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बातें हैं? ज़कात अदा करते हैं, सही-सही हीले-बहाने नहीं ढूँढते, मुफ्तियों से जा-जा के फ़तवे नहीं लेते, नमाज़ कायम करते हैं जिस तरह उसको कायम करने का हक है। यहाँ पे आके मसला खत्म नहीं हुआ, मज़ीद प्रॉब्लम है, जिसका ज़िक्र पहले किया गया है। लोगों को भी जाके कहते हैं कि भाई अच्छे काम करो और बुरे काम मत करो। सबसे मुश्किल काम जो है ना वो ये यअमुरूना बिल मारूफ और यनहौना अनिल मुनकर है। ये मोस्ट डिफिकल्ट काम है दुनिया में करना। आपको अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई, आपने फैसला किया कि मैं हर पीर जुमेरात को रोज़ा रखूँगा। मैं हर रोज़ सुबह उठ के तहज्जुद की नमाज़ भी पढ़ूँगा। आप चले जाएँ किसी से बात करें, 90% लोग आपसे ये कहेंगे, बहुत अच्छी बात है, माशाअल्लाह, वाह जी वाह, हाजी साहब वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला ने आप पे कितना, आप कितने नेक हैं, कितने अच्छे हैं। लोग इसको बहुत एप्रिशिएट करेंगे। आपको जब ये वाला काम करना पड़े कि आप किसी को जाके कहें कि भाईजान आप नमाज़ नहीं पढ़ते, खुदा का वास्ता नमाज़ पढ़ें। आप ये रमज़ान के रोज़े नहीं रख रहे, तो आपको ऐसे बीमार तो है नहीं जो आपने झूठ-मूठ के बीमार बन के रोज़े छोड़े हुए हैं। ये बहुत मुश्किल काम है। वो लोग आपसे मिलना-जुलना छोड़ देंगे, आपको अवॉइड करेंगे, नमाज़ के वक़्त गायब हो जाएँगे। अच्छा, ये तो वो है जो इंडिविजुअल है, अगर अगर माशरती बुराइयों पे चले जाएँगे, तो इतना मुश्किल है कोई हिसाब ही नहीं। आप में जुर्रत ही नहीं होगी इस चीज़ की। आपके चचा का बेटा है, अपने बेटे की शादी कर रहा है, उसके ऊपर मेहंदी का फंक्शन कर रहा है, उसपे बेहुदा डांस हो रहे हैं। आप में इतनी जुर्रत ही नहीं होगी कि आप उसको जाकर के ये क्या बेहयाई कर रहे हो? अल्लाह को मुँह नहीं दिखाना तुमने, ये क्या हरकत कर रहे हो? उल्टा आप ऐसा उससे डरेंगे कि आप भी जाके वहाँ बैठ जाएँगे कि अगर मैं जाकर बेहुदा फंक्शन में नहीं बैठा तो ये मेरे से नाराज़ हो जाएगा। दुनिया वाले कहेंगे कि ये कितना बैकवर्ड है या कितना बदतमीज़ है, इसके तो ताल्लुकात नहीं है। बड़ी मजबूरी है लोगों से ताल्लुकात बनाने। लोगों को राज़ी करने की बेतहाशा मजबूरी है, किसी तरह लोग राज़ी हो जाएँ। वो भी ये फ़िज़ूल हरकतें इसलिए कर रहा होगा कि लोग राज़ी हो जाएँ। आप उसकी फ़िज़ूल हरकतों में शामिल इसलिए हो रहे होंगे कि लोग राज़ी हो जाएँ। जिसको राज़ी करना मकसूद है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु, कि अल्लाह और उसका रसूल असल में हकदार हैं कि उनको राज़ी किया, उसकी कोई परवाह ही नहीं, उसकी कुछ सोच ही नहीं। तो ये सारे जब काम करेंगे, तब अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। खुद ही घर बैठ के सोच लें कि हम अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह हमारा खालिक है, तो वो रहमान है और रहीम है हम पे इतना, वो रहमान भी है, बिल्कुल है। वो अज़ीज़ और हकीम भी है, वो क़हार भी है।
وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، سریع العذاب بھی ہے، وہ سارا کچھ ہے۔ تو اپنی پسند کی چیزیں اس میں سے آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے۔ عقل مند آدمی کا کیا کام ہے؟ عقل مند آدمی کا کام یہ ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نوکری کرتا ہوں، میں نے صبح اتنے بجے دفتر پہنچوں گا تو میری نوکری قائم رہے گی، میں وہاں جاؤں گا، سارا دن محنت کروں گا، اچھا کام کروں گا تو مجھے انکریمنٹ ملے گی، میری نوکری برقرار رہے گی۔ اگر میں جا کے سارا دن دفتر میں ٹائم ضائع کرتا رہوں گا، اگر دفتر پہنچنے کا ٹائم 9 بجے ہے، میں روز 12 بجے جاؤں گا تو مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ ہوئے وہ حاجی صاحب بڑے ہمدرد، بڑے دریا دل، بڑے سخی ہیں، بٹ اگر میں نے نوکری کرنی ہے تو مجھے یہ چیزیں فالو کرنی پڑیں۔ اس کے لیے کسی سے نالج حاصل کرنے کی یا کوئی تبلیغ کی تو ضرورت نہیں ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک آدمی ہے جو دفتر ٹائم پہ نہ جاتا ہو تو اس کو مسجد سے تبلیغی جماعت والے آئے، اس کو بتائیں دیکھیں جی وقت کی پابندی بہت اچھی بات ہے، اس سے بڑا ثواب ہوتا ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، آپ براہ کرم دفتر ٹائم سے جائیں۔ کوئی اس میں کس چیز کی تبلیغ ہے؟ کس انسان کو نہیں پتا؟ اسی طرح کس انسان کو نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کیا، نماز پڑھنی ہے، اینڈ آف دا اسٹوری۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام قرآن میں بھیجا، میرا فرض ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور سمجھوں، اینڈ آف دا اسٹوری۔ ساری زندگی گزار دیتے ہیں اس سے آنکھیں بند کر کے، اور دل میں یہ خوش فہمی پالی ہوئی ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب آپ کو نوکری کے اندر جہاں جس کی وہ حیثیت نہیں ہے، جس باس کی کوئی اوقات نہیں ہے، ایک باس ہے، اگر اس نے آپ کو نوکری سے نکال دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 کروڑ باسز موجود ہیں جو آپ کسی اور کے بعد جاب کر لیں گے، آپ اپنا کاروبار کر لیں گے۔ کسی باس کی کیا حیثیت کہ آپ کو مجبور کر سکے آپ کی مرضی کے خلاف کسی کام پہ؟ آپ عقل استعمال کر کے لاجیکلی کو فالو کرتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ کو اگر آپ ناراض کر دیں گے تو اگلا باس کون ہے جس کے پاس جائیں گے؟ اس کے بعد تو وہ ہے نہیں۔ جب خدا ناراض ہو جائے تو یہ کوئی آپ کے بزرگان دین آپ کو جا کے بچا لیں گے کہ اللہ تو ناراض ہے ہم تمہیں بچا لیں گے؟ یہ ہم نے پچھلی کلاس میں ڈیٹیل کر یہ ڈسکس کیا کہ ایون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا میں ہے۔ تو جو بھی عقل مند آدمی ہے جو یہ چاہتا ہے اس پر رحم کیا جائے تو پھر اس کو چاہیے یہ سارے کام کرے، معاشرے سے نہ ڈرے، اپنے نفس کو فالو نہ کرے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشی خوشی مکمل اطاعت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی۔ اس نے اپنی حکمت کیا ہے تمہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اس کی رحمت بھی آنی ہے اور اس کا عذاب بھی آنا ہے، اور وہ اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تم پر عذاب بھیجے یا تم کو وہاں پر عذاب دے یا تم پر رحمت کرے۔ تو اس رحیم سے اور اس عذاب دینے والے سے اچھی امید بھی رکھو اور اس سے ڈر کے بھی زندگی گزارو، بالکل بھی بے پرواہ ہونے کی، دنیا کے اندر لگے رہنے کی اور بے وجہ اپنا وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیولی یوز کریں اور فوکس کریں ان چیزوں کے اوپر۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، وہ حکم دیتے ہیں بھلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی سے، اور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی رحمت سے نوازے گا، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے، حکیم ہے۔ اب اس آیت کو اگر آپ پیچھے سے کمپیئر کریں گے تو یہ بھی ایک قرآن شریف کا سٹائل ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ مختلف چیزوں کے مقابلے میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں۔ پیچھے تھا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ پیچھے ان کی خوبی بتائی جا رہی تھی کہ وہ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا منع کرتے ہیں، یا مردوں عورتوں کی خوبی بتائی جا رہی ہے، ان کا یہ کام تھا کہ وہ اپنے ہاتھ روک کے رکھتے تھے۔ مسلمانوں کا کام کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے تھے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے گا۔ وہ کون تھے؟ وہ بدعہد لوگ تھے، وہ نافرمان لوگ تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کی رسول کی۔ تو جب آپ لٹریری ویلیو کے لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے دونوں آیتوں میں دو گروہوں کی بات کی ہے۔ الفاظ تھوڑے تھوڑے مختلف بھی ہیں، تھوڑے تھوڑے کامن بھی ہیں، لیکن کتنا زبردست اس کا ایک ردم ہے اور کتنا زبردست کمپیریزن ہے۔
इस आयत में भी ऐसा है, पीछे वो मुनाफिकीन से अल्लाह ने क्या वादा किया था उसका जिक्र है, यहाँ पे मोमिनीन से जो वादा किया है उसका जिक्र आ रहा है। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा। वादा किया है अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसी जन्नतों का, ऐसे बागों का जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। व मसाकिन तय्यिबा, मस्कन की जमा होगी मसाकिन। मसाकिन क्योंकि टूटी फूटी जमा है, तो इसलिए इसके साथ जो सिफत इस्तेमाल हुई वो मुअन्नस वाहिद की है। और पाकीज़ा घर, पाकीज़ा मकान, फी जन्नाति अदनिन, अदन के बागों में। अदन का वैसे एक मतलब होता है कि चीज को अपना वतन बताना। फिर अदन से मुराद हमेशगी के बाग है, जो चीज हमेशा रहती है। इसी से शायद ये जो मादनियात का लफ्ज़ है ना, वो भी गालिबन इसी से ही है, क्योंकि मादनियात में भी एक लंबी होती है ना, कहीं से कान निकल आती है तो फिर बड़ा अरसा निकलती रहती है उसमें से। लेट्स से अगर लोहा निकल रहा है या कोयला निकल रहा है, तो कान में से जब निकलना शुरू हुआ तो तवील अरसे तक निकलता रहता है, इसीलिए शायद उसको मादन भी कहते हैं। अदन एक जगह का भी नाम है, गालिबन यमन के एक शहर का नाम है। उसको अदन शायद इसलिए कहते होंगे कि वो बड़ी रौनक होगी, वो रौनक होगा, मे बी। तो क्या है अल्लाह ने वादा किया, ये सारी नेमतें मिलेंगी और ये नेमतें खत्म नहीं होंगी, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो यहाँ पर दुनिया में आलाइशें, मसाइल, प्रॉब्लम्स होती हैं, वहाँ कुछ नहीं होगा। और हमेशगी के बागात होंगे जहाँ पर वो पाकीज़ा मकानों में रहेंगे। लेकिन ये सारी जो नेमतें हैं, उन सबसे बढ़कर एक नेमत है, वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। और अल्लाह की खुशनुदी भी जो सबसे बढ़ के, अभी अल्लाह अकबर नहीं है, ये रिदवानुन अकबर है। अल्लाह की खुशनुदी जो सबसे बढ़कर है। ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। यही है सबसे बड़ी कामयाबी, यही बड़ी कामयाबी है, यही बड़ी चीज है। वो लोग जिन्होंने दुनिया से फायदा उठाया, उसमें से अपना हिस्सा पाया। तुम लोग जो दुनिया से फायदा उठा रहे हो, अपना हिस्सा पा रहे हो, उन बहसों में लगे हो जिनमें वो लगे रहे, और वो उन्होंने समझा कि हम बड़े कामयाब हैं, हमने बड़ी आर्गुमेंटेशन में बड़ी स्किल, हमने साबित कर लिया कि हमारा पॉलिटिकल लीडर तुम्हारे लीडर से बेहतर है, ये तुम्हारा लीडर हमारे लीडर के मुकाबले में ज्यादा बुरा और ज्यादा बददहनत और ज्यादा चोर है। तो बड़ा आपने कमाल किया जी, हम बहस जीत गए, उसको लाजवाब कर दिया, दुनिया कमा ली, बैंक बैलेंस बना लिया, सारा कुछ कर लिया, हमने समझा कि हम बड़े कामयाब है। नहीं, असल कामयाबी तो वो है जिसको अपने रब की खुशनुदी हासिल हुई, यही कामयाबी है। असल कामयाबी तो ये है कि इंसान इस मामूली सी जिंदगी के मुकाबले में अबदी जिंदगी जो हासिल करे, उसमें बजाय जहन्नम में जाने के जन्नत में दाखिल हो, ऐसे बागों में जिनके नीचे नहरें बहती हैं। यही लोग हैं जो कामयाब हैं। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन व रिदवानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। वादा कर रखा है अल्लाह ताला ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से ऐसे बागों का जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो हमेशा उनमें रहेंगे। और पाकीज़ा मकानात होंगे उनके लिए अबद के बागों में। और अल्लाह की खुशनुदी भी होगी जो सबसे बढ़कर है। यही सबसे बड़ी कामयाबी है। इसमें भी अगर आप देखें तो पीछे था कि अल्लाह ने मुनाफिक मर्दों और औरतों और कुफार से क्या वादा किया, इसके मुकाबले में मोमिनों मर्दों और औरतों से वादा है। उनसे वादा था नारा जहन्नम का, जिसमें हमेशा रहेंगे। इनसे वादा है जन्नातिन तजरी का, जिसमें हमेशा रहेंगे। उसमें था कि वो जहन्नम ही उनके लिए काफी होगी, इसमें वो जन्नत काफी होगी, उनमें पाकीज़ा मकान होंगे, हमेशा के बाग हुए वहीं रहेंगे। उसमें था कि अल्लाह की रहमत से दूरी हो जाएगी उनकी, वो लानत होगी उन पर, अल्लाह ताला उनसे नाराज होगा। इसमें उसके मुकाबला में आया कि अल्लाह उनसे राजी होगा। उसमें है कि उनको क्या मिलेगा, उनको ऐसा अज़ाब मिलेगा जो हमेशा बरकरार रहेगा। इनको क्या मिलेगा, इनको सबसे बड़ी कामयाबी मिलेगी। तो ये भी इसी तरह बिल्कुल दोनों आयतों को अगर आप देखें तो खूबसूरत अल्फाज, रिदम, फ्लो, काफिया, रदीफ की सेंस में भी देखें, हर लिहाज से बहुत ही जबरदस्त अल्लाह ताला का कलाम है। या अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अय्युहा जो है, ये एक्चुअली अन नबी की वजह है, इसका वैसे कोई मतलब नहीं।
یعنی اگر الف لام نہ ہوتا تو پھر یہاں ہوتا یا نبی، تو اے نبی. اب ان نبی کے ساتھ وہ ین نبی فلو میں اچھا نہیں لگتا، تو پھر ایک ایوہا ڈال دیا جاتا ہے، مونس کے لیے ایتوہا ڈال دیا جاتا ہے، ادروائز اس کا کوئی میننگ نہیں ہے. تو یا ایوہ النبی، اے نبی، جاہد الکفارا، جہاد کیجئے کافروں تھے، والمنافقین اور منافقین تھے. اب جاہد، جہاد کریں، یہ فعل ہے، اس کا مفعول جو ہے وہ کفار بھی ہیں اور منافقین بھی ہیں، تو منافقین بھی نسب میں ہیں، کفار بھی نسب میں ہیں. منافقین نسب اور جر دونوں میں یہی فارم ہوتی ہے. تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اپنا رویہ منافقین کے بارے میں چینج کر دیں. کفار کا حوالہ کیوں دیا گیا؟ ویسے کفار کی تو کلا کما تقریباً ہو ہی گیا تھا. یہ اس لیے دیا گیا کہ ایک ہی بات ہے، یہ مسلمان نہیں ہے منافقین، کیونکہ منافقین لیگل طور پر، قانونی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کلیم کرتے تھے، اور ان کو مسلمان مانا بھی جاتا تھا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی تھی، ان کی جائیداد بھی تقسیم ہوتی تھی تو مسلمانوں کو وراثت ملتی تھی، یا ان کے والد فوت ہوتے تھے تو، یا والدہ فوت ہوتی تھی تو ان کی وراثت منافقین کے حصے میں بھی آتی تھی، اور لیگل پرسپیکٹو تو ان کو مسلمان کہا جاتا تھا. however یہاں ان کا ذکر اکٹھا کر کے کلیئر کر دیا کہ یہ منافقین مسلمین کے زمرے میں نہیں ہے، یہ اصل میں کفار کے زمرے میں ہے. تو اب اللہ کے رسول موجود ہے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ان کے بارے میں اپنا رویہ تبدیل کر لیں، کیونکہ پہلے درگزر کیا جاتا تھا، اور درگزر کی دو موٹی موٹی وجہ ہیں. ایک وجہ تو ہے حکمت، اگر مسلمانوں کی طاقت مضبوط نہیں ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہیں حکمت میں نہیں رکھا کہ ہر ایک سے لڑائی ڈال دیں. اگر نوح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ معمولی ہستی تو نہیں تھے، بٹ ان کے جو ساتھی تھے وہ طاقتور نہیں تھے، تو انہوں نے ان سے کوئی لڑائی نہیں ڈالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں 13 برس آپ رہے اور بہت کم لوگ مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ان سے کوئی یہ نہیں ہوا کہ چلیں جی، جیسے ہمارے یہاں لوگ جا کے خودکش دھماکے کر دیتے ہیں کہ جاؤ کوئی جا کے چھپ کے ابو جہل کے پیٹ کے خنجر مار دے، اور کوئی ابو لہب کی گردن کاٹ دے تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے. اس طرح نہ تو اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، نہ یہ حکمت کے تقاضے کے تحت یہ کوئی ڈیزائربل عمل ہے. تو اس وقت صبر کرنا ہوتا ہے. جب آپ مدینہ میں تشریف لے آئے تو اب بھی صبر کی سچویشن تھی، اور منافقین کے ساتھ بھی درگزر ہوتا رہا، جیسے مشرکین کے ساتھ مکہ میں ہوتا رہا، کہ اپنی طاقت کو مضبوط کریں، صبر کریں، اللہ کا فیصلہ آئے گا، پھر ان کے ساتھ آپ مقابلہ جب کرنا ہوگا تو کریں، سختی جب کرنی ہوگی تو کریں. اب وہ وقت آ گیا تھا. اور ایک وجہ اوبیسلی یہ بھی تھی کہ اگر ایک انسان منافق ہے اور اس کے آگے اولاد بہتر ہے، تو ایک ذرا ان کے ساتھ نرم رویہ کیا جائے، تاکہ ان کے اندر جو بھی کوئی اگر ہے رمق ایمان کی، بعض اگر لوگ ابھی ڈاواڈول ہیں تو ان کو فی الحال علانیہ ملامت نہ کی جائے، تاکہ اگر ان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ شاید مسلمان ہو جائیں تو ان کو ہونے دیں. لیکن لانگ ٹرم میں یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جو منافق ہوتے ہیں وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، وہ آپ سمجھیں کاکروچ ہوتے ہیں یا چوہے ہوتے ہیں جو وبا کے جراثیم لے کر ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان کو برداشت کرتے رہتے ہیں ایک حد سے زیادہ، تو پھر آپ پوری آبادی کو موت کے خطرے میں ڈال دیتے ہیں. تو جب وقت ریزنیبل گزر گیا، ان کو بھی اچھی طرح دعوت ہو گئی، تمام حجت ہو گیا، تو اب یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کفار سے اور منافقین سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم، اور سختی کیجئے ان کے اوپر. غلوظہ یا غلوظ کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا، گاڑا ہونا. تو سختی کیجئے ان کے اوپر، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ان کے لوٹنے کی جگہ جو ہے، پناہ لینے کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے. یعنی یہ ظرف ہے، الف واو یہ آیا یا ابھی کا یہ ظرف بنتا ہے، ماوا اترنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ. اسی طرح یہ مسیر جو ہے، یہ سارا یسیرو کا ظرف ہے، لوٹنے کا ٹھکانہ. سارا یسیرو کا مطلب ہوتا ہے واپس لوٹنا. تو وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا لوٹنے کی جگہ ہے. ایونچول اڈوب جو ہے کتنا ہی برا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی، جہاد کیجئے کافروں اور منافقوں کے ساتھ اور سختی کیجئے ان پر، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے.
یحلفون باللہ، اب سختی کس بات پر کرنی ہے؟ یعنی اب جو بھی ان کی حرکتیں تھیں، ان حرکتوں میں سازشیں بھی تھیں اور مذاق اڑانا بھی تھا، جس کا پیچھے ذکر گزر چکا۔ تو جب اب ان سے سختی شروع ہوگی، یا ان سے پہلے بھی اگر کچھ پوچھا جاتا تھا، تو قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، ماں کالو، کہ انہوں نے تو نہیں کہا۔ ماں کے تین مطلب ہوتے ہیں، جو، کیا، نہیں۔ اب یہ کانٹیکٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر اس کا مطلب ہے نہیں۔ وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے تو نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا، حالانکہ انہوں نے کہا ہے، کلمۃ الکفری، کفر کا کلمہ، انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے۔ اور جب انہوں نے کلمہ کفر کہا، جب انہوں نے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکامات کا جب مذاق اڑایا، تو وہ کافر ہو گئے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور وہ کافر ہو گئے اپنے اسلام کے بعد۔ وَهَمُّوا، اور انہوں نے ہمت کی، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالو، نالا ینالو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پا لینا، ینالونا وہ پاتے ہیں، لم ینالو انہوں نے نہیں پایا، کیونکہ لم ماضی میں بھی لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے کوشش کی اس چیز کی جو وہ پا نہ سکے، یعنی جو بھی انہوں نے سازشیں کی، ان کی کچھ سازشوں کا سورۃ توبہ میں آگے ذکر بھی آئے گا، بٹ انہوں نے بہت ساری سازشیں کی۔ واقعہ عفق میں انہوں نے سازش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، طرح طرح کی سازشیں کی، اور کسی میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ کیوں انہوں نے کی؟ یہ کیا ان کی حرکتیں تھیں؟ وما نقمو، نقمہ ینکمو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا برا لگنا۔ اسی سے پھر جو افتعال ہوتا ہے نا، اس سے انتقام کا لفظ آتا ہے، اس میں ہوتا ہے کہ کسی چیز کے برے لگنے کے اوپر پھر ایکٹ کرنا، انتقام لینا، سزا دینا۔ وما نقمو، اور ان کو نہیں برا لگا، یعنی ان کی یہ دشمنی نہیں ہے الا مگر اس لیے۔ تو یہ جب ماں اور اللہ آ جاتے ہیں تو ایکچولی اس سے حسر کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کو یہ صرف اس لیے برا لگا، ان اغناہم اللہ، کہ غنی کر دیا ان کو اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یعنی مدینہ میں جو منافقین رہتے تھے، ٹھیک ہے، ان میں کچھ کے پاس پیسے بھی ہوں گے، جیسے عبداللہ بن ابی تھا، بٹ آن این اوور آل بیسس مدینہ ایک معمولی سا علاقہ تھا عرب کے قبیلوں میں اور عرب کے قصبوں میں۔ جو اوس اور خزرج کے قبیلے تھے وہ بہت امیر نہیں تھے، قریش تو پھر بھی کاروباری اور امیر تھے، یا بیسیکلی کھیتی باڑی کرتے تھے، کھجور کے باغات تھے، تو وہ بہت زیادہ امیر لوگ نہیں تھے مدینہ کے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لے آئے، تو ایک تو حضور موجود تھے، تو بے شمار لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، آتے تھے تو حضور کی خدمت میں تحفے بھی لاتے تھے، تو حضور خود تو تحفے رکھتے نہیں تھے، لوگوں میں بانٹ دیتے تھے۔ پھر جنگیں ہوئیں تو فتح حاصل ہونی شروع ہوئی، تو فتح ہوتی تھی تو مال غنیمت آتے تھے، تو ایک طرح سے بارش کی طرح جو مال و دولت تھا وہ برسنا شروع ہو گیا۔ اوپر سے جو منافقین تھے، یہ تو تھے ہی پیسے کے پجاری، تو یہ آ کے زیادہ مانگتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کریم النفسی کی وجہ سے اور بعض اوقات مؤلفۃ القلوب کی وجہ سے ان کو دیتے تھے کہ چلو ان کو مال دے کے دین کے قریب لائے جائے، اور کئی ان میں سے ایسے تھے جو قریب آ گئے۔ کئی بعد میں صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسلمان تو ہو گیا تھا لیکن میرا دل مسلمان نہیں تھا، مگر اللہ کے رسول مجھے اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے کہ شرم مجھے آ گئی کہ بھائی اتنا اللہ کے نبی مجھے دیتے ہیں، اور میرے دل میں حضور کی بہت محبت پیدا ہوگی، اور ایک دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ بٹ یہاں پر ان پر طنز کیا جا رہا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے ان کو غنی کر دیا، ان کو بے تحاشا مال و دولت عطا فرمایا، یہ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں، یہ اس چیز پہ ان کو غصہ آ رہا ہے، اس چیز کو برا منا رہے ہیں، اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یہ ایک سرکیسٹک اپروچ یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمائی ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی کہ نہیں کہا انہوں نے، اور حالانکہ انہوں نے کہا ہے کلمہ کفر، اور کفر کر دیا انہوں نے اپنے اسلام کے بعد، اور انہوں نے چاہا وہ جو وہ پا نہ سکے، اور کیا وہ صرف اس وجہ سے دشمن ہوئے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ،
بس اگر وہ توبہ کر لیں، یتوبونا وہ توبہ کرتے ہیں، این یتوبو اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیرن لہم، یکو ایکچولی یکونا تھا، تو یکونا سے جب وہ جواب شرط کی وجہ سے یکون ہو گیا، اور وہ نون بھی بعض اوقات غائب ہو جاتی ہے، تو یہاں یکن بھی ہو سکتا تھا، دیٹ واز آلسو کریکٹ، اور کئی جگہ قرآن شریف میں اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے، وہ نون ختم ہو کے یکو بھی ہو جاتا ہے۔ بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیریں گے، اگر وہ رخ موڑ لیں گے، اعراض کریں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، یہ يُعَذِّب بھی دیکھیں ان کا جواب شرط ہے، اس لیے اس پر جزم آ گئی، ورنہ اصل تو لفظ يُعَذِّب ہوتا ہے، تو يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، تو اللہ عذاب دے گا ان کو، عذابًا علیمًا، دردناک عذاب۔ اگر وہ منہ موڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا، پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے نا، اور جو رسول کا انکار کرتے ہیں تو خاص طور سے جو مشرکین کافر تھے جنہوں نے اوپنلی انکار کیا تھا، ان کے لیے تو دنیا میں ہی عذاب آ جاتا ہے، والآخرتی، تو آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہ ہوگا ان کا زمین میں، اچھا یہ ما لہم لفظی ترجمہ ہے اور نہیں ہے، مگر یہ نہیں ہے ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اردو میں کچھ نہ کچھ ترجمہ کرنا ہے۔ عربی میں، ایون ترکی زبان میں، عام طور پہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا بی والا، ٹو بی والا جو ورب ہے، یہ یوز نہیں ہوتا، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اور جب یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے تو وہاں یہ نہیں الفاظ ہوتے کہ ہی از اے بوائے، یا ہی از گڈ، یا ہی واز گڈ، یا ہی ول بی گڈ، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، آپ کانٹیکٹ سے سمجھتے ہیں، تو وہ ما لہم کا مطلب ہم اردو میں اب کریں گے تو ہم کہہ دیں گے نہیں ہے ان کے لیے، بٹ اس کا مطلب نہیں تھا بھی ہو سکتا ہے، نہیں ہوگا بھی ہو سکتا ہے، اور کانٹیکٹ سے اگر آپ یہاں دیکھیں تو کیونکہ آخرت کی بات آ رہی ہے، اور ایون دنیا کے اندر بھی عذاب کی بات آ رہی ہے کہ عذاب اگر آئے گا تو بعد میں آئے گا نا، کرنٹ پیریڈ کے بعد، تو وما لہم فی الارض، تو نہیں ہوگا کوئی زمین میں ان کا من ولیوں ولا نصیر، نہ ہی دوست نہ ہی مددگار، یعنی جب اللہ کا عذاب آئے گا تو جن سے بھی یہ سازشیں مل کے کر رہے ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست بنے ہوئے ہیں، جب اللہ کا عذاب آ جائے گا تو کوئی ان کا دوست نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت والے دن تو کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، دوست نے کسی کو کیا پہچاننا ہے، ماں باپ نہیں پہچانیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم سے لے لو، ہماری بیوی بچے سارے لے لو، ہمیں کسی طرح بچا دو، اپنی مدد کو کر نہیں سکتا، کسی کی کیا کرے گا، یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہاں مقابلہ کس سے ہو رہا ہے، یہاں کو امریکہ سے مقابلہ نہیں ہو رہا، کہیں افغانیوں سے مقابلہ نہیں ہو رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں لوگ کھڑے ہیں جو اللہ رسول کی بات نہیں مانتے، جو منافقت سے کام لیتے ہیں، جو کہتے کچھ کرتے کچھ ہیں، جن کے زبان پر ایمان ہے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ کر کیا رہے ہیں، وہ کس کو چکر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے ہمسایوں کو چکر دے رہے ہیں کہ نہیں میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں، میں تو حج بھی کرتا ہوں، ملاوٹ کر بھی لی تو کیا ہوا، یا میں تو کرتا ہی نہیں ہوں، جھوٹ بول دیں گے، رشوت لیں گے کہیں گے رشوت تو نہیں لی، یہ تو میری محنت ہے، یہ تو ایسے ہی تحفہ ہے، یہ تو ڈالی آ گئی ہے، کس کے ساتھ یہ چکر بازی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کے آگے کھڑے ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں تو پوری زمین میں ایک ہستی نہیں ہے جو مددگار ساتھی بن سکے کہ آؤ اس سے مقابلہ کریں۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر وہ منہ پھیریں گے تو عذاب دے گا ان کو اللہ تعالیٰ دردناک، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور نہیں ہوگا ان کے لیے دنیا میں زمین میں کوئی بھی یار اور نہ ہی مددگار۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے ہیں، من آہد اللہ، ایکچولی آہدہ میں دو پارٹیاں شامل ہوتی ہیں، تو جب آہد اللہ کہیں گے تو وعدہ لیا بھی مطلب ہو سکتا ہے، اور انہوں نے اللہ سے عہد کیا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے، ان میں سے ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے، لئن لازمن اگر، آتانا اس نے دیا،
ہمیں، یعنی اگر اللہ نے ہمیں دیا من فضلی ہی اپنے فضل سے، لنصدقن تو ہم ضرور بالضرور تصدق کریں گے. تصدقہ یہ تصدقو، اس کا مطلب بیسک ہوتا ہے صدقہ کرنا، یعنی صدقہ یا ذکر کا مطلب ہوتا ہے سچ بولنا. تو تصدق کا مطلب ہوتا ہے، اور تصدیق کا مطلب بھی ہوتا ہے، تصدیق کا مطلب ہوتا ہے سچ، سچا قرار دینا، کسی کی تصدیق کرنا. اور تصدق کا مطلب ہوتا ہے سچ کر دکھانا. مطلب یہ کہ انسان یہ منہ سے کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، جب وہ منہ سے کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، تو عمل سے وہ اپنے زبانی ایمان کو کیسے سچ کر دکھائے گا؟ جب وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. کیونکہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. انسان کے اندر مال کی حب بے تحاشا ہے، تو جب وہ مال کی محبت کے باوجود اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، تو ایک طرح سے وہ اپنے ایمان کو سچ کر دکھاتا ہے. تو اس سے پھر یہ صدقہ کا لفظ ہے. تو سادہ الفاظ یہ کہیں گے کہ جب اللہ اگر عطا کرے گا ہمیں اپنے فضل سے تو ہم خوب صدقہ کریں گے. یہ لام اور نون مشدد سے ایمفسس آتا ہے. اب لفظی ترجمہ ہم کریں گے ضرور بالضرور صدقہ کریں گے، لیکن با محاورہ یہ ہے کہ ہم دل کھول کر صدقہ کریں گے. وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم خوب نیکیاں کریں گے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان میں سے ہیں جنہوں نے عہد کیا اللہ سے کہ اگر وہ ہمیں دے گا اپنے فضل سے تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کریں گے. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پھر جب اس نے دیا انہیں اپنے فضل سے، جب اس نے عطا کر دیا اپنے فضل سے، بخیلو تو انہوں نے کنجوسی کی. بخیلو بھی، تو وہ اس مال میں کنجوس ہو گئے، اس مال میں بخیلی کر بیٹھے. وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ اعراض کر رہے تھے، یعنی اعراض کرتے ہوئے منہ پھیر لیا. یہ ان کا طرز عمل تھا. اور انسان ایسے ہی کرتا ہے، جب اس کے پاس نہیں ہوتے تو وہ بڑی وعدے کرتا ہے، بڑی دعائیں کرتا ہے، اللہ مجھے دے تو میں میری ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور میں تیری راہ میں بھی خرچ کروں گا. جب آ جاتے ہیں تو پھر دل تنگ ہو جاتا ہے، پھر اس کی ہمت نہیں پڑ رہی ہوتی جیب ڈھیلی کرنے کی. حالانکہ مال خرچ کریں گے تو یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو وہ کم ہو جائے گا. آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے تو آپ کے مال میں کمی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ صدقات کو ترقی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سود کو تباہ کرتا ہے، صدقات کو اللہ تعالیٰ فروغ عطا فرماتا ہے. تو جس رب نے پہلے اپنے فضل سے دیا ہے، جب اس کی خاطر دوسروں پر خرچ کریں گے تو وہ مزید اپنے فضل سے عطا کر دے گا. اور کبھی اگر ہو گیا کہ اس نے دنیا میں آپ کے نصیب میں نہیں لکھنا ہوگا بعد میں، تو آپ خرچ کریں یا نہ کریں وہ تو آپ کو نہیں ملے گا. یہ تھوڑی ہوگا کہ آپ اس میں سانپ بن کے بیٹھ جائیں گے تو آپ کے پاس ہی رہے گا اور واقعی میں آپ کے کام آ جائے گا. اصل نعمت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس وقت انسان کو سمجھ نہیں آتی. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا وَتَوَلَّوْا وَهُم مُعْرِضُونَ، پھر جب اس نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے تو وہ اس کے اندر بخیل بن گئے اور انہوں نے برگشتہ ہو کر منہ پھیر لیا. فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. عقبہ یا عقوبہ کا مطلب ہوتا ہے پاؤں کا پچھلا حصہ مارنا. تو اس کی وجہ سے پھر یہ ایڑی کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، پیچھے آنے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سزا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو ان اللہ شدید العقاب جس طرح ہے. تو عقبہ یعقبہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے بدلے میں کچھ دینا. تو عقبہم، اس نے بدلے میں اب کیا کیا، وہ آگے جو آ رہا نا الفاظ اس میں پھر ایک انڈرسٹوڈ ہے، اس نے بدلے میں جما دیا، اس نے بدلے میں سیٹل کر دیا. نفاقن ان کے دلوں میں، انہیں بدلے میں سیٹل کر دیا نفاقن نفاق، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، الی یومی اس دن تک کے لیے، یلقونہ جب وہ ملاقات کریں گے. لقا یلقی کسی کے
سامنے آنا، تو وہ یلقونہ، وہ سامنے آئیں گے، وہ ملیں گے، کس سے ملیں گے؟ اس سے، یعنی اللہ سے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کو جما دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے۔ جب آپ غلط کام کے پیچھے چلتے ہیں، برائی کے رستے پر چلتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اسی پہ چلاتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ ایک ٹیمپریریلی اپنے نفاق کو کنٹرول نہیں کر پاتے، امپلس کنٹرول نہیں کرتے، بس پھر آپ ایک وقت گزر جاتا ہے، تو پھر اس کے بعد وہ جم جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے۔ بیسیکلی انسان جب برا کام کرتا ہے تو اس پر آہستہ آہستہ نیچرلی پکا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے، تو اس لیے الفاظ اس طرح کے استعمال ہوئے ہیں۔ پھر توبہ کی تفویض ہونا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو پکے منافق ہو جاتے ہیں، بس پھر وہ منافق ہی رہیں گے اس دن تک، جب تک قیامت کا دن نہ آ جائے۔ وہ کون سا دن ہوگا؟ جب وہ ملیں گے اس سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں کیا؟ کیا ان سے کوئی دشمنی نہیں تھی؟ بما اخلف اللہ ما وعدوہ، کیونکہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے اس کے جو انہوں نے وعدہ کیا، یعنی انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وبما کانوا یکذبون، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ تو اب ان کو امکان نہیں ہے کہ ہدایت حاصل ہو، جو ان کی حرکتیں ہیں۔ اور پھر جب یہ دنیا سے گزر جائیں گے، پھر اگلی آیتوں میں انشاءاللہ آئے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جب یہ مر جائیں گے، آپ ان کے جنازوں پہ چلے گئے، آپ نے ان کے توبہ استغفار کی، ان کے لیے اللہ سے دعائیں کی، 70 دفعہ بھی استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے، اس دن تک کے لیے نفاق کو جما دیا جب وہ اس سے ملیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے۔ اچھا سر، ایسے ہے کہ آج کے موضوع سے تو ہٹ کے ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں موالات کا ذکر آتا ہے۔ ویسے تو جی وَلْكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، یعنی کہ اور ہم نے ہر اس طرح کے حقدار مقرر کر دیے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑیں، اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو۔ سر اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے کہ باقی تو سارے آلریڈی وہ پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں نا جی، وراثت کے بارے میں قانون جو ہے نا، یہاں پر موالات کا، موالات تو بھی شروع میں جب مدینہ میں مہاجرین اور انصار کا آپس میں کروایا تو اس میں بہت سے لوگ تھے جو ابھی ان کے رشتہ دار تو دارالحرب یعنی کہ دارالکفر میں رہ گئے تھے، اور دارالاسلام میں آنے میں کوئی ایک بندہ آیا یا دو رشتے سے نا۔ اگر یہاں پر سوال صرف یہ تھا کہ کوئی ایسا شخص ہے آج بھی، فرض کیا کہ وہ اس کا دارالاسلام میں کوئی رشتہ دار، قریبی رشتہ دار نہیں ہے، وہ اکیلا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو جائیداد ہے اس میں تو موالات کا جو سلسلہ ہے، کیونکہ آیت تو یہ منسوخ ہو گئی تھی یہ والی نا، کہ اب وہ حصے تو مقرر وراثت میں ہو گئے تھے، اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے کہ وہ اس کی جائیداد کہاں جائے گی جب جس کا کوئی بھی نہیں یہاں پر نا جی؟ کیا وہ جس کے ساتھ دوست اس کا عہد و پیمان ہوا ہے یا کوئی دوست اس کا جو اس نے کیا ہوا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے ایسی کہ اس کی وراثت اس کو چلی جائے ساری کی ساری؟ نہیں، وہ آیت تو یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیے موالی ان کے جو لوگ چھوڑ گئے، والدین یا قرابت دار۔ تو آپ کا سوال اس پر ہے یا اگلے پہ ہے، جو کہ وہ جنہوں نے اپنے عہد کیے یا پیمان باندھے ہیں ان کو ان کا حصہ دے؟ ہاں جی، وہ عہد و پیمان وہی جن کے ساتھ انہوں نے کوئی منہ بولا، فرض کیا بیٹا بنا لیا، یا کسی کا دوست تھا، اب اس کا اپنا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اب اس نے اگر کسی کو کہا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا بندہ کوئی آ جاتا ہے جی لے کے جی میں اب اس کا وارث ہوں، تو پاسبلٹی ہے ایسے کہ وہ بندہ تو اس کا اپنا رشتہ دار تو کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، بات یہ کہ رشتہ دار ہو بھی سکتا ہے، عہد و پیمان تو پھر بھی ہو سکتا ہے نا۔ یہ تو آپ ایک کہہ رہے ہیں نا کہ اس کا کوئی وارث نہ ہو،
یعنی اربوں کا سسٹم تو یہ تھا کہ اگر جی جی، میں وارث اس کی بات ہوتے کر بھی رہا ہوں، تھے، کوئی نہیں ہے تو اس کی پراپرٹی. جی دو چیزیں ہیں نا. ایک چیز تو ہے کہ اگر وارث ہے یا نہیں ہے. پہلا سوال تھا کیا عہد و پیمان کی بنیاد پر کوئی وراثت میں حقدار بن سکتا ہے یا نہیں، کہ کتنے کا یہ میرا بھائی ہے یا یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بھی ویسے ہی حصہ ملنا چاہیے جیسے میری باقی اولاد کو ملے. تو ایک سوال یہ کہ کیا اس کو وراثت میں یہ حصہ مل سکتا ہے یا نہیں، صرف اس کے عہد و پیمان کی وجہ سے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اس کی اور کوئی وارث ہے ہی نہیں تو پھر اس کو مل سکتا ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے اصل امپورٹنٹ تو پہلا سوال ہے. تو پہلا سوال یہ ہے کا پہلا جواب سوال یہ ایسے ایگزیکٹلی ایسے. جی 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 تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ وراثت میں حصہ مل سکتا ہے. اس حصے کو ہمارے ہاں اب کیا کہا جاتا ہے؟ وصیت. تو اگر کوئی کسی کے حق میں وصیت کر دیتا ہے تو وصیت کی بنیاد پر اس کو مل دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی لمٹ کر دی کہ 1/3 سے اوپر وصیت نہیں کر سکتے. تو جی. 1/3 کی اگر اماؤنٹ تک وصیت کی ہے تو وہ مل جائے گی، وہ دیٹ از فائن. وہ بھی نہیں سر، 1/3 میرا بھی سوال ڈیزائربل سر نہیں ہے. یہی ہے. جی جی میرا سر سوال اس میں سر یہی تھا کہ وصیت میکسیمم 1/3 کی ہو سکتی ہے، باقی اب اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تو باقی اس کا مال کدھر جائے گا؟ وہ تو دیکھیں فرض کریں وصیت بھی نہیں ہے، ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس نے کسی کو وصیت بھی نہیں کی اور کوئی وارث بھی نہیں ہے، تو وہ تو پھر سرکار کے پاس جائے گا نا. پھر تو بیت المال حکومت اس کا حاکم وارث بن اچھا جائے گی نا، وہ اس کا مال لے لے گا اور غریبوں میں خرچ کر دے گا. مطلب 1/3 سے زیادہ نہیں جائے گا. فرض کیا کسی نے اس نے وصیت اگر وہ کہتا ہے جی میرے ساتھ اس کا موالات ہوئی تھی، تو اسلام میں تو اب یہی ہے نا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی وہ نا. تو کوئی ایسا تو نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مطلب اس میں قول میں ایک جگہ پڑھا تھا، وہ اب بھی اس کے قائل ہیں کہ مطلب جی باقی حالانکہ میں نے بہت سے پڑھا، مودودی صاحب کو بھی پڑھا، محمد الحسن صاحب کو پڑھا، اسپیکر کرم شاہ صاحب کو دیکھا، بہت سے مطلب جی میں نے اشرف التھانوی صاحب کو، وہ سب کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں ہو سکتی نا. تو وہ مطلب امام حنیفہ کا ہے کہ مطلب اب کوئی بھی نہیں ہے تو وہ پھر وہ جو ہے نا اس کا ایسے ہی لگتا ہے جیسے اس آیت سے ان کے جو انہوں نے تشریح کی ہے اس میں کہ وہ وارث ہوگا اس کا ساری اس کی پراپرٹی کا اگر اس نے کیا ہوا تھا. اصل میں نا یہ ایک بہت ہی ہائپوتھیٹیکل کیس ہے، ورنہ ایکچولی تو کوئی کروڑوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہوگا جس کا کوئی بھی رشتہ دار نہ ہو، یعنی یا اس کے ڈائریکٹ اولاد ہوگی، ورنہ اس کا کوئی کزن ہوگا، اس کا کوئی چچا ہوگا، اس کا کوئی دور کا رشتہ دار ہوگا. تو وہ اگر کسی کا اولاد نہیں ہوگی. دارالاسلام کی بات کر رہے ہیں جی. دارالاسلام جیسے کہ میں ڈہرک میں ہوتا تھا نا جی سکھر، وہاں پر ہندو بہت زیادہ ہیں. فرق ہے ان میں صرف ایک بندہ مسلمان ہو جاتا ہے ان کا، باقی سارا خاندان نہیں ہوا. تو ٹھیک ہے. پراپرٹی اس کی جو ہے نا اس کی اپنی، تو وہ پھر اس کی تقسیم ووٹ جو ہے نا باقی جو ہندو ہیں ان کو تو نہیں جائے گی، تو مسلمان ہو گیا ہوا ہے. ہاں جی، یہ اس کا بھی اگر دیکھیں کوئی دینا چاہتا ہے نا وصیت کسی کو 1/3 سے زیادہ، اصول کی بات یہ ہے کہ وہ پھر زندگی میں اس کے حصے لگا دے زیادہ سے زیادہ جتنا اس کو دینا. اگر واقعی کسی سے بہت ہی تعلقات ہیں، کسی نے بڑی خدمت کی ہے، تو آدمی ہندو تھا، مسلمان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، اس کا رشتہ داروں کو تو حصہ جانا نہیں ہے، تو صرف اس کا کوئی اسٹوڈنٹ تھا یا جو بھی تھا جس نے اس کی ساری زندگی خدمت کی، تو زندگی میں زیادہ تر پیسہ اس کے نام لگا دے. بٹ اس اسپیشل سچویشن کے اندر ظاہر سی بات ہے یہ وہ دیکھیں سوالات ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر پیدا نہیں ہوئے تو بعد میں لوگوں نے، چاہے امام ابو حنیفہ نے اس کے بیس پہ کوئی فیصلہ کیا ہے، کسی اور نے کیا، یہ صحیح یا غلط دونوں ہو سکتے ہیں. تو جس کے ساتھ سچویشن پیش آ رہی ہے، آئیڈیل آج کے ہمارے سینیریو میں کیس یہ ہے کہ وہ عدالت سے اس کا فیصلہ کروا لیں. ہمارے ملک میں تو ایکچولی 1/3 وصیت کے اوپر بھی لیگلی پابندی نہیں ہے. پھر آپ بعد میں عدالت میں جا کے کنٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر وہ بعض اوقات پابندی عدالت انفورس کر دیتی ہے کہ جی اسلامی لحاظ سے جائز نہیں ہے. ادروائز تو آنکھ بھی کرنے کی اجازت ہے، حالانکہ اسلام میں تو آنکھ بھی نہیں کر سکتے. تو اگر کسی کے ساتھ واقعی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے ہی، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں جو زیادہ کامن ہے. زیادہ کامن مثال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے جس کی صرف ایک بیٹی ہے، یا ایک بیٹی بھی نہیں ہے اور اس نے کسی کو متبنہ کر لیا ہے، کوئی اڈاپٹ کر لیا بچے کو. اب وہ تو وارث نہیں ہو سکتا لیگلی تو اسلامی لحاظ سے. یا اگر ایک آدمی اس کا بیٹا فوت ہو گیا اور آگے اس کے پوتے ہیں، وہ وارث نہیں ہو سکتے. تو یہ تو زیادہ فریکوینٹ ایشوز ہیں. ان سارے ایشوز کا جو بیسٹ طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ پہلے ہی زندگی میں ہی ان کے نام کر دیں.
کیونکہ وارث کے حق میں تو وصیت نہیں ہو سکتی، اور پوتوں کے حق میں وصیت کر دیں تو جنرلی اگر لوگ پریمپٹ کر کے یہ چیزیں کر لیں تو مسئلے حل ہو جاتے. تو ایک آدمی ہے، اس کے پاس فرض کریں 5 کروڑ روپیہ آیا ہے اور اس کو کسی نے خدمت کی ہے اور اب آگے اس کو کوئی وارث نہیں ہے، تو کہتا ہے اس کو چلو 5 کروڑ میں 3 کروڑ اس کو زندگی میں دے دے، اس کے نام لگا دے، اور باقی 2 کروڑ میں سے اس کو 33% مل جائے گا. باقی اگر سرکار لے جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، سرکار لے جائے اگر اس کو لگتا ہے کہ سرکار کا حق ہے. بس ساری سر کلیئرٹی یہی چاہیے تھی اصل میں. باقی تو آپ جیسے صحیح کہہ رہے ہیں، اگر زندگی میں کر دیا اس نے پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. مطلب یہی ہے کہ اگر اس کا کسی حساب اس نے متمنہ بنایا ہوا تھا اور وہ ایسے فوت ہوگا یا موالد کا اس کے ساتھ تھا، تو وہ تو میکسیمم ہوگا بھی تو زیادہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے. باقی پراپرٹی بحق کے سرکار ضبط ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے. نہیں، دونوں رائے ہو سکتی ہیں. جیسے اب آپ امام ابو حنیفہ کا کہہ رہے ہیں، اگر کوئی بھی وارث نہیں ہے اور کسی کو متبنہ بنایا ہے تو وہ ساری بھی اس کو اگر دینا چاہتا ہو تو اس کی بھی گنجائش تو نکل سکتی ہے. اب اس کا جو صحیح طریقہ ہے وہ ہے کہ عدالت سے فیصلہ کرا لیا جائے. وہ آدمی جا کے عدالت میں کیس کر دے کہ جی مجھے اس نے مطلب کیا یہ تھا، آپ فیصلہ کرو. میرا سوال سر یہی ہے کہ چاہنے یہ اس کے چاہنے کی تو بات ہی نہیں، کیونکہ وہ اچانک فوت ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اب اس کے اختیار میں نہیں رہا. وصیت کا پہلے اگر ہو جاتا اپنی زندگی میں تو وہ اور بات تھی. اب وہ ہو گیا ہے تو وہ اگر اس نے فاصلہ کچھ وصیت کچھ تھوڑی کی تھی وہ تو اتنی سی ہو سکتی، ساری پراپرٹی کی تو نہیں ہو سکتی نا. باقی تو پھر بھاگ کے سرکار ہی ضبط ہوگی نا جی. نہیں دیکھیں، اس نے فرض ہے پوری وصیت کر دی تھی، تو اگر پوری وصیت کر دی تھی تو اس کے لیے وہ جو اس کا یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی ہے وہ عدالت سے فیصلہ کروا لے کہ جی مجھے مل سکتی ہے نہیں. عدالت فیصلہ کر دے گی، اس کو ملتی ہوگی تو دے دے گی، ورنہ وہ سرکار کو دے دے گی. اور عدالت جب فیصلہ کرے گی تو وہ علماء سے بھی رائے لے لے گی جنرلی. یعنی اس کے حق میں وصیت کیا ہے، پہلے تو سٹیپ یہ ہے کہ اس کو لیگلی مل جائے گی. ایکچولی ہوگا یہ، اب اس کو لیگلی مل جائے گی. اب اگر کوئی کنٹیسٹ کرے گا کہ نہیں یہ تو اس کا حق نہیں بنتا، سرکار کے حق میں جانا چاہیے، پھر عدالت میں کیس جائے گا. تو اگر اس کو لیگلی مل گئی ہے، اب اس کو خود اگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مجھے مل تو گئی ہے لیکن کیا میرے حق میں جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ جا کے کسی عالم سے فتویٰ لے لے اور ان سے ڈسکس کر لے. اس میں گنجائش نکل سکتی ہے تھوڑی بہت. دوسری طرف بھی جو جہاں پر یہ کہا گیا نا وصیت 1/3 سے اوپر نہیں، دیکھیں اس کی ایک حکمت ہے، حکمت کو سمجھنا ضروری ہے. حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد کے اللہ تعالیٰ نے خود حصے ٹھہرا دیے. اب اللہ نے ٹھہرا دیا اسے کہ بھائی بیٹے کا اتنا، بیٹی کا اتنا. آدمی کیا کرے، اپنی 99% مال کی وصیت کر دے کسی چوتھے آدمی کے نام. تو اللہ تعالیٰ نے جو حصے ٹھہرائے وہ تو بے معنی ہو گئے نا. یہ تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی ٹھہرائی ہوئی وصیت کو اس نے انل کر دیا. وہاں پر یہ کہا گیا کہ بھائی یہ نہیں، وہاں پہ تو ایون 1/3 بھی ڈیزائربل نہیں ہے. وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تھوڑی کرو تھوڑی کرو. کسی نے کہا میں آدھا کسی کی وصیت کر دوں، آپ نے کہا نہیں. میں کہا اچھا جی میں 1/3 کر دوں، تو آپ نے کہا اچھا 1/3 کر دو، ویسے یہ بھی زیادہ ہے. تو وہ کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ اللہ نے حصے ٹھہرائے ہیں، آپ ان حصوں کو نگیٹ نہیں کر سکتے. جو آپ مثال بات کر رہے ہیں وہاں تو کوئی حصے دار ہے ہی نہیں جس کو اللہ نے حصے دار ٹھہرایا ہو. تو اب وہ اگر کسی کے حق میں پورے مال کی بھی وصیت کر دے تو اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی اس طرح خلاف ورزی نہیں ہو رہی. جو ہم کہتے ہیں کہ سرکار وارث بنے گی، وہ تو مجبوری والا کیس ہے. اللہ نے سرکار کو وارث نارمل حالات میں تو بنایا نہیں ہے. کوئی بھی وارث نہیں ہے تو اللہ نے کہا چاہیے پھر سرکار وارث بن جائے، یعنی وہ ہم نے ڈیڈیوس کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہیں نہیں کہا. تو اب یہ جو اسپیشل کیس ہے، اس میں وہ والی جو حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اس طرح اپلائی ہوتی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی پوری بھی کر دے، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے چیک کیا اور امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ہے، تو یہ فتویٰ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کوئی یعنی اس حدیث کی خلاف ورزی نہیں ہو جاتی اگر اس فتوے کو درست تسلیم کر لیا جائے. اب یہ اوپینین ہے، کسی کا کوئی اوپینین ہوگا، کسی کا کوئی اوپینین ہوگا. میری ذاتی رائے میں ایسے سے اس میں اگر کسی کو پوری وراثت کا حقدار بنایا ہے تو وہ فتوے کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. بٹ میری ذاتی رائے ان معاملات میں کوئی بہت زیادہ میرا علم ہے نہیں، تو اس لیے وہ اگر جا کے 2-4 لوگوں سے مشورہ کر کے اپنی تسلی کے لیے کر لیں. جہاں تک مجھے معلوم ہے قانونی لحاظ سے اس میں ممانعت نہیں ہے، انلیس کہ کوئی اس کو ڈیبیٹ کرے، کنٹیسٹ کرے، عدالت میں جا کے کیس کرے، پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ آپ کو جی پوری نہیں مل سکتی، 1/3 مل سکتی ہے. لیگلی تو اس کو مل جائے گی. اب اس کو خود سے اگر ہے کہ پتہ نہیں میں کہیں حرام مالنا کھا رہا ہوں، تو وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو کر دے، یا کسی سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے. جزاک اللہ جی. ٹھیک ہے جی، کلیئرٹی آ گئی، مہربانی. جی اچھا جی، یہ کسی نے سوال کیا ہے عادل صاحب نے کہ کسی کو حج کے خرچ کے لیے زکوٰۃ میں سے دیا جا سکتا ہے کہ نہیں.
جی یہ بھی ایک مشکل سوالوں میں سے ایک سوال ہے. میرے ذاتی خیال میں تو زکوٰۃ کی مال خرچ وہاں کرنا چاہیے جہاں فقیر ہوں، مستحق ہوں، مسکین ہوں. اب ایک شخص مسکین ہے، آپ اس کو اس کی مسکینی سے، فقر سے نکالنے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ ایک فرض چیز ہے. ایک آدمی پہ اوپر حاجت جو ہے وہ فرض ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو فرض ہی اس پر جس پہ استطاعت ہے. تو اس کو آپ زکوٰۃ کا مال دے دیں گے تو مجھے تو کوئی ڈیزائربل نہیں لگتا. باقی اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس معاملے میں. میری ذاتی رائے میں تو یہ کوئی بہت اچھا ہے. اچھا زبیر بھائی، اس میں تھوڑا سا نا میں الیبوریٹ کروں. جیسے حج کے اوپر نا وہ جن کا جانے کا سلسلہ اس طرح ہوا کہ وہ اپنا انفیکٹ جیسے قرآن میں نہیں آرگنائزیشن میں نام نکل آتا، ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ آف سے اگر اگلا کوئی آپ سے بات کرے اس پوائنٹ آف سے نہ بھی کرے، لیکن بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی کچھ ایسی مالی مشکلات ہیں، تو دین ہاں پتہ نہیں، شاید اس میں دے بھی سکتے ہو، پر اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ چلو زکوٰۃ کی بجائے دوسرے میں سے زیادہ شاید بہتر ہے. مے بی، اور مے بی یہ بھی ہے کہ وہ فیصلہ کر لینا، اس کا نام نکلا ہے تو اس میں نام میں مثلا ٹکٹ مل گیا، باقی خرچہ اگر اس کو خود ہی کرنا ہے تو وہ جو آرگنائزیشن ہے ان سے کہ جی میرے پاس تو باقی پیسے نہیں، مجھے اور پیسوں کا بھی کوئی ارینجمنٹ کر کے دیں یا ایڈوانس لے کے چلے جائے، جو بھی کر لے. پھر جب وہ واپس آتا ہے اور پھر اوپر قرض چڑھا ہوتا ہے، اس وقت آپ دیکھیں گے سچویشن. مطلب میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ مجھے تھوڑا سا سوچ کر لگتا ہے کہ یعنی آئی ایم لٹل مور کانشیس اباؤٹ زکوٰۃ، کہ آپ کو جہاں معلوم ہونا کہ یہ ایک ایسی جگہ خرچ ہو رہا ہے جو اس طرح ضرورت اتنی نہیں ہے اور دنیا میں دوسرے ضرورت مند موجود ہیں، تو زکوٰۃ ہی خرچ کرنے کی انسان ہمت بڑی مشکل سے کرتا ہے. تو فرض کریں وہ اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نہیں جا پاتا حج پہ، تو ایون دین اس سے کوئی بہت زیادہ سیریس مسئلہ تو کریٹ نہیں ہوتا ایز فار ایز آئی تھنک. بٹ پھر یہی وہی والی بات ہے، بس یہ ایک میری اندازہ ہے. مختلف لوگوں کا مختلف رائے ہوگی، یہ خود ہی سوچ کر فیصلہ کریں کہ آپ کو لگتا ہے صحیح تو کر لیں، تب بھی ٹھیک ہے. یہ ڈاکیومنٹ جیسے جو بھی بچہ یا بچی ہوتی ہے اس کے جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس کے اندر اس کا کہ فادر جو اس سے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے ان کا نام نہیں آ رہا ہوتا، جی ان کا ہی آ رہا ہوتا تو ہے. پھر اس میں ان کی جو وراثت میں اپنی زندگی میں ہوتے ہیں تو بعد میں اس بچے یا بچی کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے. ہاں جی. نہیں، ایک تو صرف ڈاکومنٹس میں نام نہیں ہونا ہوتا، لوگوں کو بھی یہی بتانا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں لوگ، کہ اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو میرا بچہ ہے، کہ اور کیا ہوتے ہیں اس سے چھپاتے ہیں کہ بچے کو یہ نہ پتا لگے کہ میں اصلی باپ نہیں ہوں. حالانکہ شروع ہوتے سے اس کو بتانا چاہیے کہ میں اڈاپٹ کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو. پھر کاغذوں میں لکھنے کے لیے حکم نہیں دیا ہوا، کیونکہ بعد میں بہت سارے مسائل آتے ہیں. تو اس لیے شروع سے سب کو پتا ہونا چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں جو جس نے اڈاپٹ کیا ہے اس کا نام آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے فادر کا نام اگر نہیں پتا دین دیکھیں اگر فادر کا نام نہیں پتا، کوئی ایسا کیس ہو گیا اور مثلا عبدالستار عیدی نے اپنا نام لکھوا دیا، دیٹ از فائن، اگر وہ ایسی سچویشن ہوگی. بٹ جنرلی جب اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو باپ کا نام زیادہ تر تو معلوم ہی ہوتا ہے. اگر نہیں معلوم ہے اور وہ جیسے عبدالستار عیدی کہتے تھے کہ بھائی میرا نام لکھ لو، میں اس کا باپ ہوں، وہ پھر ایک فرق سچویشن ہے، دیٹ از آلسو اوکے. لیکن جو ڈیزائربل ہے کہ اگر باپ کا نام معلوم ہے تو وہ ہی لکھا جانا چاہیے اور اس ہی سے پکارنا چاہیے. اور یہ غلط فہمی کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ ان کی اصل اولاد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا شمار منافقین میں نہ کرنا، ہماری کمی کو تہیوں سے درگزر فرمانا اور اپنی رضامندی، اپنی خوشنودی عطا فرمانا. آمین یا رب العالمین.